صاحب میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ مائنڈ سائنس ہے کیا؟ 8 ارب انسان جو اس وقت موجود ہیں اور وہ 65 ارب انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سب کا سوال تھا۔ باڈی ہے، ہمارا جو برین ہے، یہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 60,000 خیال پورے کرتا ہے، کہ جیسے ایک رحمان کی قوت ہے، ایک شیطان کی قوت ہے، اسی طرح سے ایک اونچائی ہے، ایک نیچائی ہے، اسی طرح سے معاشرے کے اندر کچھ لوگ خیر بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ شیطانیت بانٹ رہے ہیں۔ نیگیٹو جو تھنکنگ ہے وہ ایک انسان کے لیے اس کی ذات کو کیسے نقصان دے رہی ہے، معاشرے کو کیسے نقصان دے رہی ہے، اور اس کو اس نیگیٹو تھنکنگ سے نکلنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بچہ کوئی بھی پازیٹیو کام کر کے آئے، مثلا وہ باہر گیا ہے اور کسی پرندے کو کھانا کھلا کے آیا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ والدین کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، صحت کی آگاہی دینا چاہتے ہیں، کھیلوں کا فروغ دینا چاہتے ہیں، منشیات سے لوگوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، بلڈ بینک بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے کام ہے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور ہم گاہے بگاہے مختلف موضوعات پر جو ڈسکشن آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے مائنڈ سائنس۔ اور مائنڈ سائنس کا تعلق چونکہ ہمارے دماغ سے ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے بہترین طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کے متعلق آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی ماہر شخصیت جو کہ مائنڈ سائنس پر پورا عبور رکھتی ہیں، جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ جی راؤ صاحب، کیسے گزارش؟ تھینک یو جی میاں صاحب، تھینک یو۔ آپ کو بیسٹ وشز اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ راؤ صاحب میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ مائنڈ سائنس ہے کیا، اور کیا یہ سائیکالوجی کا کوئی سبجیکٹ ہے؟ میاں صاحب بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ میں سمجھوں گا کہ ہمارے 8 ارب انسان جو اس وقت موجود ہیں اور وہ 65 ارب انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سب کا سوال تھا کہ یہ جو ہمارا برین ہے، یہ 84 بلین سیل ہیں برین کے، یہ نیورون سیل ہیں، یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ کوئی بھی انسان ہے وہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ وہ سوچتا ہے، کہ کیا ہمیں آج تک کسی نے سوچنا سکھایا؟ نہیں۔ دوسرا ہے بولتا ہے، تو کیا ہمیں بولنا آتا ہے؟ نہیں، ہمیں تو کسی نے سکھایا۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ ہے کہ آپ نے ایکٹ کرنا ہے، اور ایکٹ میں 2 طرح کا ایکٹ ہوتا ہے۔ ایک آپ کا جو ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک باڈی لینگویج ہوتا ہے۔ 3 یا 4 چیزیں ہماری ہیں، یہ ساری کرنی کیسی ہے؟ اس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا قدرت نے، رحمان الرحیم نے، اللہ کریم نے ہمیں مائنڈ دے کے بھیجا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک آپ کا مائنڈ ہے اور ایک برین ہے۔ برین وہ ہے جو اس کے اندر ایک کیمیکلائزیشن ہے اور کچھ فیٹس ہیں اس کے اندر، وہ 1.5 کلو کے قریب ہے، وہ برین ہے آپ کا۔ اور اس میں بھی ایک لیفٹ اور رائٹ برین ہے، ہارڈ ویئر ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر کیا ہے؟ وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ مائنڈ سے کیا مراد ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک جو چیزیں بھی ہم نے سیکھی ہیں، چاہے ہماری لینگویج ہے، چاہے ہمارے سکلز ہیں، یا ہمارا جو کچھ بھی ہم نے زندگی میں سیکھا ہے، ماں سے سیکھا، باپ سے سیکھا، پڑوس سے سیکھا، معاشرے سے سیکھا، وہ جو کچھ بھی سیکھا ہوا ہے، میرے پاس جو چیزیں میمورائز ہو گئی ہوئی ہیں، وہ بنیادی طور پہ مائنڈ ہے۔ مائنڈ سائنس کے کچھ مضامین بھی ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ ہاں جی، اچھا، اس میں پوری دنیا میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ میں پڑھائے جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ امریکنس نے ہی اس کے اوپر بہت کام کیا۔ بنیادی طور پہ تو یہ کام مسلمانوں کا تھا، ہمارا تھا۔ ہمارے ائمہ کرام نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، رازی نے بہت کام کیا، غزالی نے بہت کام کیا ہے، ابن رشد نے بڑا کام کیا اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد ابن عربی نے بہت کام کیا، لیکن اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو ہے نا یورپ میں چلا گیا، یورپ سے پھر امریکہ چلا گیا۔ آج امریکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کی جاتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، یہ جو مضامین اس کے اندر ہے، وہ سب سے پہلا اچھا مضمون جو ہے وہ سلوا میتھڈ ہے، اور اس کے بعد ہیپنوسس ہے، اس کے بعد این ایل پی ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اور اس کے بعد ریکی ہے، ریکی کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ پڑھائے جاتے ہیں اور ان پہ پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے۔ راؤ، یہ اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اچھا، انسان جو ہے نا، ایک تو ہے کہ وہ تھنک کرے، کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ تھنک کرتا ہے، کیونکہ ہمارا رائٹ اور لیفٹ برین ہے، دونوں تھنک کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جیسے کیمیکلائزیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آپ کو خیال آتا ہے،
خیال کے بعد وہ آپ کو تھاٹ بن جاتی ہے، تھاٹ کے بعد وہ آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے، اور عمل کے بعد آپ کا کریکٹر بنتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک پوری چین آف ایونٹس ہے. تو جب بھی انسان پہلے خیال آئے گا، آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیال کے لیے جو ہمارے برین کے اندر جو کیمیکلز ہیں، ان کے اندر جو کیمیکلائزیشن ہوتی ہے، اور ان کے جو کیمیکلائزیشن کا لوچا ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے برین کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے. خیال کو جیسے ہی آپ اپنے کسی ایموشن کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ تھاٹ بن جاتی ہے، اور تھاٹ بڑی دیر تک رہے گی. کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو باڈی ہے، ہمارا جو برین ہے، یہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 60,000 خیال پورے کرتا ہے، اور اگر یہ اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو جائے تو یہ 80,000 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوکس کے لیے کسی ایک خیال کو لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر تھاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اوور تھنکنگ نہیں کرتے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اوور تھنکنگ یہ ہوتی کیوں ہے؟ آپ کے برین کے اندر اگر فرض کرو آپ کو تھریٹ آ گیا، کوئی بھی زندگی کا لائف تھریٹ آ گیا، تو اب وہ اوور تھنک کرے گا. فرض کریں اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ بھی ایسا، کوئی الیکٹرک وائر ہے وہ شارٹ کر جاتی ہے، تو پھر ہمارا جو برین ہے وہ زیادہ سوچے گا اس کے لیے، اور مخصوص حصے کے لیے سوچے گا تاکہ ایکٹیولی کام کر کے اس سے باہر نکلا جا سکے. یعنی اوور تھنکنگ جب بھی انسان کر رہا ہے تو بنیادی طور پہ وہ جو اس کے اندر جو کیمیکلائزیشن ہو رہی ہے، اس کیمیکلائزیشن کے بدلے میں وہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے. اس میں اگر فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں اوور تھنکنگ میرے لیے بہتر ہے تو آپ کریں. ادروائز آپ اس کا طریقہ آسان سا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ ہمارا جو 60% ڈیٹا ہے نا وہ آنکھوں کے ذریعے ہم لیتے ہیں، اور 35% جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ کانوں کے اور دیگر جو ہماری حسیات ہے 5 اس کے ذریعے ہم لیتے ہیں. ہم آنکھیں بند کریں تاکہ وہ جو ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے 60% وہ آپ کو نہ ملے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کی گاڑی کسی گاڑی کے ساتھ بینک کر گئی اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، مسلسل غصہ آ رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے آپ وہ گاڑی کو نہ دیکھیں بلکہ دوسری سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ کے برین کو جو ڈیٹا ہے وہ ملنا ختم ہو جائے گا، اور آپ آہستہ آہستہ اپنی توجہ کو آپ منتقل کر رہے ہیں، وہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں آپ کے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. راصف، یہ ہمارے جو اولڈ بلیفز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مضر اور پازیٹیو اثرات کیا ہمارے پرسنالٹی پر اور ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں؟ ہمارے جو بلیفز ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے تو بنتے کیسے ہیں؟ اگر آپ ایک کام کو بار بار کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو برین ہے اس کے جو نیوروٹک پاتھ ہیں وہ بن جائیں گے. نیوروٹک پاتھ بننے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ری وائر ہو جاتے ہیں. جب ری وائر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک بلیف بن جاتا ہے. مثلا ہماری فیملی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے نیشنز کے اندر اور قوموں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بلیفز بنے ہوئے ہیں. مثلا فرض کریں ہم ایک کہتے ہیں جو جہالت ہوتی ہے، آپ دیکھیں پوری کی پوری قومیں جہالت میں چلی جاتی ہیں، بہت غربت میں چلی جاتی ہیں. اس کی اصل کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اولڈ بلیفز ہوتے ہیں، اب ان کو ری فائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اور ری وائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ری ڈیولپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ری فیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانی زندگی گزارتے رہتے ہیں. میں بچوں سے، یہ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ کتاب سے وابستہ رہیں، اور کوئی بھی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے آپ اس ایریا آف انٹرسٹ کی بکس کا مطالعہ کریں، لوگوں سے ملیں. بڑے بڑے اسکالرس پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے ملیں اور ان کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ میرا سوال ہے. کیونکہ دنیا میں یاد رکھیں کہ جو برین، ہمارا جو برین ہے یہ 250 سوال ڈیلی پیدا کرتا ہے. قدرت نے بنایا ایسے اس کو. اب وہ سوال جو پیدا کرتا ہے، اگر ہم سوال کسی کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، ہمارے سکولز کے اندر کہہ دیتے ہیں بچوں کو جی آپ سوال نہ کریں، اور اگر کوئی بچہ سوال کر رہا ہو تو اس کو کلاس سے نکال دیتے ہیں یا اس کو سنپ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ جو 250 سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سوال لے کے ہی قبر میں چلا جاتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا. تو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ سوال پیدا کرنے چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. ایکسیلنٹ. ہمارے جو اولڈ بلیفس ہیں، جو ہماری ہیبٹ بن چکے ہیں، اس میں مثبت چیزیں بھی ہیں اور نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. جو مثبت چیزیں ہیں وہ تو ہماری میراث ہیں، اور جو نیگیٹو ہمارے بلیف بنے ہوئے ہیں جو ہماری پرسنالٹی پر، ہمارے معاشرے پر بہت مضر اثرات ڈال رہے ہیں، ان کو ہم کیسے ری ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے انہیں ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھے. واسم علی واسم کی لائن بڑی اچھی ہے کہ دنیا میں جو بڑا ذہن ہوتا ہے نا وہ تنہائی سے بنتا ہے. ہاں تنہائی سے بنتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی ایک کاپی کتاب لے لیں اور اس کے اوپر لکھیں کہ میرے اولڈ بلیفز کیا کیا ہیں.
میں ترقی کیوں نہیں کر پاتا، میں ایسا ہی کیوں سوچ رہا ہوں، جبکہ سب لوگ جو ہے ترقی کر رہے ہیں، میں ترقی نہیں کر رہا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اولڈ بلیفز ہیں جو آپ کو کھینچ کے پیچھے کی طرح، وہ گلیل کی طرح، جیسے ہم ربڑ آپ ہوتی کا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں خود احتسابی کے عمل سے Yes. گزرنا ہوگا، یہ سب سے پہلے سب سے ضروری ہمارے لیے، اور وہ ہماری تمام development کے لیے. چیزوں کو کہیں ہمیں لکھنا پڑے گا. جی. میرے میں کون کون سے اولڈ بلیفز ہیں جس کی وجہ سے میں ترقی نہیں کر پا رہا، ایسا میں کیوں سوچ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ پھر سوچیں گے اچھا ان کا حل کیا ہے. پھر آپ انگیز سوچنا شروع کر دیں گے، وہ جو سوچ رہے ہیں اس سے انگیز سوچنا شروع کر دیں گے. کیونکہ انسان کو نا بنایا ایسے ہے قدرت نے، ہے کہ جیسے ایک رحمان کی قوت ہے، ایک شیطان کی قوت ہے، اسی طرح سے ایک اونچائی ہے، ایک نچائی ہے. اسی طرح سے معاشرے کے اندر کچھ لوگ خیر بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ شیطانیت بانٹ رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا میں نے یہ دیکھنا ہے میرا جو خاتمہ ہوگا یا اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں یا رحمان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اگر میں رحمان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے رحمانی صفات پیدا کرنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ کے وہ تمام اوصاف جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ میرے اندر آنے چاہیے تاکہ معاشرہ مجھے دیکھ سکے. اگر میں نیگیٹو اس کے اوپر رہوں گا تو پھر وہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا نا وہ یہی کیا تھا کہ ان کے جو اولڈ بلیفز تھے، بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل تھے، ابو لہب تھے اور بے شمار لوگ تھے. وہ اس لیے نہیں لینے کے لیے تیار تھے کہ ان کے اولڈ بلیف تھے اور انہیں پہ رہنا چاہتے، وجہ بھی یہی بنے. یس، کہ انہی کے اوپر وہ رہنا چاہتے تھے، اولڈ بلیفز کے اوپر. اور جنہوں نے اس بلیفز کو اپنے کو ریفیپ کیا وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوئے. اور انہی میں نے دیکھے کہ آپ کتنے بڑے بڑے جید جو ہیں وہ سپہ سالار بنے اور کتنے جید جو ہیں وہ حاکم بنے. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ہمیں اپنے اولڈ بلیف کی جگہ پہ جو ہمیں نئے بلیفز لانے پڑیں گے، ان کو ریفائر کرنا پڑے گا. سب سے بڑی مثال ہے خالد بن ولید، چونکہ اولڈ بلیف میں گھرا ہوا تھا اور جو باقی سرداران تھے، حضرت عمر کی بڑی بہت بڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ریوائز کیا، سوچا سمجھا اور اپنے بلیفز کو، اولڈ بلیفز کو چینج کیا. اور جو ہی وہ نئے جو بلیف کے ساتھ میدان عمل میں آئے تو وہ عظیم تر. اور آج کی شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کے پاس کتنی ٹیکنالوجی آگئی ہوئی ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ ہم سب ٹیکنالوجی کو استعمال کریں پازیٹیولی، انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. دیکھیں یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم لوگوں سے مل رہے ہیں نا. اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو ہم کیسے ملتے؟ تو ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا. تو اسی طرح سے ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کے لیے بڑی اچھی ہے ایک بات کہ گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو سائنسدان سے بھی زیادہ تجسس رکھتا ہو. یعنی سائنسدان سے بھی زیادہ تجسس ہونا چاہیے اس کے بعد مومن کے پاس. مومن کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. ہاں یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں، یہ ریفیپ کرنا ہوتا ہے. اپنے بلیف کو، اپنے روزمرہ زندگی کا ہم خود احتسابی کے عمل سے نکلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو خود احتسابی کا بہترین عمل ہے کہ ہم ڈیلی رات کے وقت 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ. لیکن میاں جی اس کے اندر ایک پرابلم آتا ہے بہت بڑا. جب ہم خود احتسابی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر سے ایک سیٹسفیکٹری اسٹیٹمنٹ نکل آتی ہے، وہ فیک ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یا میں خود احتسابی کر رہا ہوں یہ بڑی زبردست ہے. میرے نزدیک وہ ان ساری چیزوں کو آپ لکھیں کہیں پہ اور کسی استاد کے پاس جائیں. اقبال نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے، کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بہت خوب. راؤ صاحب نے یہ جو آپ نے کسی ماہر استاد کے پاس جانا یا رہنمائی حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے فیزز ہیں. اس کے پہلے فیز میں اسے خود کو، وہ اپنے آپ کو اس کسوٹی میں لانا تو ہوگا، کٹہرے میں لانا تو ہوگا. جب وہ خود اپنے آپ سے گفتگو کرے گا، اپنی خامیوں کو نوٹ کرے گا اور اس کے مطابق اپنی خامیوں کو وہ کنسیڈر تو کرے. اس کے بعد پھر جو اللہ نے اسے عقل سلیم دی اس کے مطابق اس کا جب جواب آئے گا تو وہ یہ ڈیسیژن کرے گا، ہاں یہ چیزیں میں نے خود سے ری ڈیولپ کرنی ہے، ری شیپ کرنا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے. اور جہاں پر اس کو کسی بات کی نہیں سمجھ آ رہی وہ پھر ماہر استاد کے ساتھ رابطہ کرے. تو یہ گریجولی ایک سفر ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ یہ 2 چیزیں وہ بھرپور طریقے سے چل رہی ہیں. نیگیٹو جو تھنکنگ ہے
وہ ایک انسان کے لیے اس کی ذات کو کیسے نقصان دے رہی ہے، معاشرے کو کیسے نقصان دے رہی ہے، اور اس کو اس نیگیٹو تھنکنگ سے نکلنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا میاں صاحب، یہ تو اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ یہ جو تھنک کرنا ہوتا ہے یہ تو ہر شخص کر رہا ہے، جانور بھی تھنکنگ کرتے ہیں، ہم بھی تھنکنگ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے کون سا تھنک کرنا ہے۔ اب اس کے دو ہم نے حصے کر دیے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے، ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، کیونکہ تھنکنگ تو کرنی ہے۔ کوئی بھی تھاٹ ہماری ذہن کے اندر 3 سے 13 سیکنڈ رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ رہ نہیں سکتی۔ جب ہم اس تھنک کے ساتھ اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگ کو اٹیچ کرتے ہیں تو وہ کئی گھنٹے بھی رہ سکتی ہیں۔ اب سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا میں نیگیٹو تھاٹ کروں یا پازیٹیو؟ اگر آپ نیگیٹو تھاٹ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھ لینا، نیگیٹو تھاٹ کر رہے ہیں تو نیگیٹو تھاٹ کرنے سے آپ کے جو بلڈ ہے اس کو کیمیکلز کون سے مل رہے ہیں؟ نیگیٹو کیمیکلز مل رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ کر رہے ہیں تو آپ کے برین کو پازیٹیو تھاٹ مل رہے ہیں، آپ کے بلڈ کو، اور اس سے پھر ایکشن میں انسان ڈھلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی شخص کے بہت جلدی گردے فیل ہو گئے ہیں، یا اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا اس کا برین کام نہیں کر رہا، یا اس کا جو لیور کام نہیں کر رہا، یہ یاد رکھ لینا ہے، نیگیٹو تھنکر ہے۔ اگر آپ پازیٹیو تھنکر ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور آپ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، انسانوں کی بھلائی میں وقت گزارتے ہیں، تو آپ ایک لمبی زندگی گزاریں گے۔ بہت بڑی بات آپ نے راؤ صاحب یہ کی ہے کہ ہم میں جو مختلف بیماریوں میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری لائف میں جو نیگیٹو سوچ ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک پازیٹیو وے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پازیٹیو سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ جی میں اس کا ایک طریقہ آپ سے بتاتا ہوں۔ آپ رات کو آخری ٹائم جب آپ سونے کے قریب چلیں گے، بسترے کے قریب چلیں گے، جب آپ نے بکس پڑھ لی ہیں، اپنا موبائل بھی دیکھ لیا، اب آپ سونے لگے ہیں، اور آپ کا جو برین ہے وہ شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس کی جو برین کی جو فریکوینسیز ہیں بیٹا سے الفا کی طرف آ گئے، الفا سے تھیٹا کی طرف، تھیٹا سے ڈیلٹا کی طرف آپ آ چکے ہیں۔ اب آپ نے سونا ہے تو آپ آسانی سے ایک کاغذ رکھ لیں اور ایک پینسل رکھ لیں قریب، اور جو بھی تھاٹس آ رہی ہیں اس کو لکھتے جائیں 5 منٹ کی ایکسرسائز کریں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے 5 منٹ کی ایکسرسائز کے اندر وہ جو لکھا ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اچھا پازیٹیو سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے، اس کائنات کو فائدہ دے رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے رہا ہے، وہ پازیٹیو ہے۔ جو ملک کو فائدہ دے رہا ہے، اگر وہ چیزیں ساری کی ساری آپ جو بیان کر رہے ہیں اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نیگیٹو ہے تھاٹ لیتے ہوئے، کیا کہ کسی کو نقصان دے رہے ہیں، کوئی چوری کی بات سوچ رہے ہیں، کوئی نفس کی بات سوچ رہے ہیں اور نیگیٹو سوچ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ معاشرہ جو ہے، مجھے بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ معاشرے کے اندر جو ہے یہ طوفان آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ سموگ آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس کی اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ کولیکٹیولی آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو نیگیٹو سوچ رہے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کائنات نیگیٹو ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جب تھاٹ کرتے ہیں تو آپ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کر رہے ہیں، فوٹون دے رہے ہیں، اجتماعی اثرات معاشرے پر بھی مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا راؤ صاحب یہاں پہ یہ بتائیے کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے جی، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور ہم اپنی پازیٹیو تھنکنگ کو مزید کس طریقے سے انہانس کر سکتے ہیں جس سے ہماری شخصیت پر بھی اس کے پازیٹیو اثرات ہوں اور معاشرے پر بھی اس کے مثبت اثرات؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میاں صاحب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہماری گود میں آتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے اس کائنات کے پیٹ میں آتا ہے، تو مائیں پہلے کیا کرتی تھی کہ ہم پہلے سب سے پہلے ان کے کان میں کلمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو مائیں جو ہے وہ جب دودھ پلاتی ہیں تو باقاعدہ وضو کی حالت میں پلاتی ہیں، یعنی وہ جو پی رہا ہے کھا رہا ہے وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اچھی سوچ کے ساتھ اور قرآن مجید کی تلاوت یا جی گھر میں کوئی بھی مثبت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ جو مائیں اس کو کہانیاں سناتی تھی پیغمبروں کی، نبیوں کی، اور قرآن کی کوئی آیت سنا دی اور اس کا ترجمہ کر کے بچے کو بتا رہی ہے، تو وہ بتاتے وہ نماز پہ چلا جائے گا۔ پھر نماز کے بعد پھر اب اس کی عملی زندگی جب شروع ہوتی ہے، جب تعلیم شروع ہوتی ہے، جب مدرسہ شروع ہوتا ہے، جب اسکول شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک استاد بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کتابیں ہیں، اقبال کا کلام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا کلام وہاں پہ موجود ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر پازیٹیو چیز ہوگی۔ جو اہم چیز جو میں نے سمجھا نا سر کہ اس معاشرے کے اندر جو پازیٹیوٹی پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، بچہ کوئی بھی پازیٹیو کام کر کے آئے، مثلا وہ باہر گیا ہے
اور کسی پرندے کو کھانا کھلا کے آیا، اگر وہ بچہ گیا اور پودوں میں پانی دے کے آیا اور وہ بچہ باہر گیا اور کسی فقیر کو کچھ دے کے آیا، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اپریشیٹ کریں، ہاں آپ نے بہت اچھا کام کیا، بڑا اچھا کیا. کیونکہ جیسے ہی دیکھیں دنیا میں یاد رکھیں، واصف علی واصف کی لائن ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فن ہے نا، اگر پذیرائی نہیں ہوگی تو فن ختم ہو جائے گا. یعنی کہ مثبت اقدام کی حوصلہ افزائی بہت ضروری بہت ہے، ضروری ہے. بڑوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ والدین کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، صحت کی آگاہی دینا چاہتے ہیں، کھیلوں کا فروغ دینا چاہتے ہیں، منشیات سے لوگوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، بلڈ بینک بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے کام ہے سارے. الحمدللہ. اچھا قرآن مجید فرقان حمید سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. اچھا یہ سارا کچھ پازیٹیو ہے. مجھے کیا چاہیے کہ جب میں میاں صاحب کو ملوں تو میں کہوں کہ میاں صاحب میں اس میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. فرض کریں آپ کہتے ہیں تندور دسترخوان میں دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو نا آج کے دور میں جوتا نہیں ہے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے، تو آپ یہ سارا کچھ دے سکتے ہیں، تو میں آپ کو صرف اپریشیٹ کروں گا میاں صاحب آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر پھر وہ جو ڈوپامین ہے برین کے اندر اور جو سیروٹونین ہے وہ پیدا ہوگا اور آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے. کیوں کہ آپ کے جو پاؤں چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، آپ برین آپ کا کام کر رہا ہے، باڈی اسٹرکچر آپ کی موو کر رہی ہے، اس کی وجہ ڈوپامین ہے. اور جو لوگ بھی معاشرے کے اندر پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ قومیں بنتی ہیں، تشکیل دیتی ہے. بہت ایکسیلنٹ جناب. ناظرین آج کی جو گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اس میں ہمیں بھرپور طریقے سے ان کو بیک اپ دینا ہے. اور اس میں ہمارے والدین کا بڑا کردار ہے، ہماری ماؤں کا بڑا کردار ہے اور اس میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کا بڑا کردار ہے. کیونکہ جب ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی تو پھر ہم وہ بہترین جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال میں لائیں گے. سو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، ہماری کاوش ہے کہ ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں اور ساتھ عملی اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. جیسے راؤ صاحب نے ابھی بتایا کہ ایک ضرورت مند کو اپنی ضرورت کا وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچیں یا اس کو بیک اپ دیں. یہ ایک مہذب معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے. سو ہم بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں. ہم ان کو جو ہمارے اسلاف جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے حوالے سے ان کے اقوال ہیں، ان کے جو افکار ہیں اس سے بھی مستفید کر رہے ہیں اور ساتھ عملی طور پر ہم تعلیم دوست پروگرام کے تحت آئی ٹی انسٹیٹیوٹ، آئی ٹی یونیورسٹی اور ہم دارالرحمت کا قیام عمل میں لا رہے ہیں تاکہ ہر علاقے میں جو ضرورت مند ہیں جن کو بیک اپ دینے کی ضرورت ہے ان کو بھی ہم بیک اپ دے سکیں اور ہم مل کر اجتماعی طور پر ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.